تو آپ دیکھیں نا کہ اگر کسی کے چہرے پہ بال آ رہے ہیں دیٹ از اب نارمل. وہ بچی پریشان رہے گی, وہ خاتون پریشان رہیں گی, کیونکہ ہمارا جو پرسیپشن ایک اچھے کا ہے وہ ایک اسمارٹ لیڈی کا ہے, وہ ایک پھیلی ہوئی خاتون کا یا بچی کا نہیں ہے. نپ دا ایول ان دا بڈ. بچوں کو شروع سے آپ گھر کے کھانے پہ ڈالیں. پیشنٹ آتے ہیں کہ ہم 2-3 مہینے ٹرائی کرتے رہے ہیں, ہمارا ویٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. میں کہتی ہوں بیٹا وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم نے ایک ٹارگٹ نہیں بنایا. ہم 2 دن ڈائٹنگ کر کے تیسرے دن جا کے کہتے ہیں 2 دن بہت ہو گیا, تیسرے دن جا کے ہم پیٹ بھر کے یا دل بھر کے اپنی مرضی کی چیز کھا لیتے ہیں. پی سی اوز جو ہیں وہ فزیکل ہیلتھ کو شارٹ ٹرم میں تو کوئی بہت زیادہ افیکٹ نہیں کر رہی, لیکن بہرحال جب بھی کوئی چیز نارمل سے ہٹ کے ہوتی ہے تو آپ دیکھیں نا کہ اگر کسی کے چہرے پہ بال آ رہے ہیں دیٹ از اب نارمل. وہ بچی پریشان رہے گی, وہ خاتون پریشان رہیں گی. ان کے لیے ڈفرینٹ چیزوں کو ہم سجیسٹ کرتے ہیں. ٹیمپریری ریمیڈیز ہیں, ویکسنگ آ گیا, تھریڈنگ آ گیا, لیکن پرماننٹ کے لیے پھر ہم ان کو بھیجتے ہیں جو پرماننٹلی ہیئر ریموو کر لیں. اس کے علاوہ بعض اوقات پیشنٹ جو ہیں وہ ڈرماٹولوجسٹ سے ہی ریفر ہو کر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کروا رہی ہوتی ہیں لیکن ان کو رسپانس نہیں آ رہا ہوتا, ان کی وہ روٹس جو ہیں وہ دوبارہ گرو کر رہی ہوتی ہیں. تو عموماً ڈرماٹولوجسٹ ریفر کر کے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ہارمونس کو ٹیسٹ کروائیں, اپنے گائنوکالوجسٹ کو دکھائیں. سو ظاہر ہے کہ یہ کمبرسم پروسیس ہے, ظاہر ہے کہ اس میں ایک ایکسپینڈیچر پیشنٹ کے انوالو ہیں. سملرلی اگر کسی کا ویٹ گین ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چاہتا, ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا نظر آئے, اسمارٹ لگے, کیونکہ ہمارا جو پرسیپشن ایک اچھے کا ہے وہ ایک اسمارٹ لیڈی کا ہے, وہ ایک پھیلی ہوئی خاتون کا یا بچی کا نہیں ہے. لہٰذا سائیکلوجیکلی بھی ظاہر ہے کہ ان کو ایک ڈسٹریس ہو رہا ہوتا ہے. پھر ان پہ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ڈائٹری ریسٹرکشن لگا رہا ہوتا ہے. پیشنٹ کو خود احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا ویٹ گین ہے تو وہ بھی اپنے اوپر ڈائٹری ریسٹرکشنس کر رہا ہوتا ہے. لائف سٹائل کو چینج کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, اس کو اپنی ڈائٹری ہیبٹس کو چینج کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, چاہے خود سے احساس ہو جائے, چاہے وہ نیٹ سے کہیں سے دیکھ کے پڑھ کے یہ سب کچھ شروع کر دے, یا چاہے اس کا ڈاکٹر اس کو یہ سب کچھ تجویز کرے, جو کہ بالکل ٹھیک ہے. ریپروڈکٹیو ہیلتھ پہ بھی اس کے اثرات بالکل ہو سکتے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ اکثر پیشنٹس جو ہیں وہ آتے ہیں, شادی ہو گئی, 1-2 سال گزر گئے, پریگننسی نہیں ہو رہی. جب ہم ان سے میسٹرل ہسٹری لینا شروع کرتے ہیں اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ان کے تو پیریڈ اسکپ ہو رہے ہیں یا بہت لائٹ ہیں, یا جب ہم ایگزامینیشن کرتے ہیں تو اس میں کچھ ایسے سائن سمٹمز ملتے ہیں ہمیں, جس میں ہم جب لیبس کرواتے ہیں تو پھر ہمیں اور الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو اس میں ہمیں کنفرم ہوتا ہے. آلویز ریممبر ون تھنگ, یہ کوئی خطرناک بیماری نہیں, یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا علاج نہ ہو, جو ریورس نہ ہو سکے. لہٰذا آپ نے ڈاکٹر کو دکھا کے جیسے اس کی ہدایت ہے, نمبر 1 پہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن, ڈائٹری موڈیفیکیشن اور ساتھ ہی ویٹ ریڈکشن, ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. سملرلی کوئی ٹریٹمنٹ اس نے دی ہے تو وہ پابندی سے لیں. اس میں آپ کی ریپروڈکٹیو جو بھی پرابلمز آ رہی ہیں جو ہارمون سے ریلیٹڈ ہیں, جب وہ ہارمونس ٹھیک ہوں گے تو وہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہوں گی اور پیشنٹ بہت آرام سے کنسیو کر لیتا ہے, اگر سول کاز انفرٹیلٹی یا سب فرٹیلٹی کا یہی ہو. مدرز بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہیں پی سی او کے امپیکٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. ایک تو یہ کہ شروع سے ہی نپ دا ایول ان دا بڈ. بچوں کو شروع سے آپ گھر کے کھانے پہ ڈالیں, انہیں بہت زیادہ خواہش ہوگی اور یہ کریونگ ہوتی ہے. میرے پاس پیشنٹس بھی آتے ہیں تو میں کہتی ہوں بیٹا آپ کو کیا منع کریں, ہمارے تو خود یہی حال ہے, ہمیں بھی یہ سب چیزیں اچھی لگتی ہیں. دیکھیں جب ساری دنیا کھا رہی ہو اور ایک بچے کو آپ منع کر دیں وہ پاسبل ہی نہیں. آپ ان کا ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ مہینے میں 1 دن منگا کے دے دیں, ٹھیک ہے, اس کی تھوڑی سی وہ کتھارسس بھی ہو جائے گا بچے کا. اور گھر کے کھانے پہ ڈالیں, گھر کی روٹی سالن پہ ڈالیں, شروع سے بچے کو اس کی عادت ڈالیں. ہم شوق میں بچے کو سریلیک, ملوپا, یہ وہ پہلے دن سے ہم نے یہی سب چیزیں شروع کی ہوئی ہوتی ہیں. اور ماؤں کو بھی پہلا والا پال کے عقل آتی ہے کہ نہیں دوسرے کو ایسے نہیں کرنا, دوسرے کو اچھے سے ہی نیچرل اس پہ پالنا. تو اب تو دنیا ویسے ہی آرگینک کی طرف جا رہی ہے, ویسے ہی نیچرل چیزوں کی طرف جا رہی ہے, تو ہمیں تو اللہ میاں نے ویسے دے رکھی ہیں الحمدللہ. تو ابھی سے اپنے لائف سٹائل کو, اپنے بچے کے لائف سٹائل کو نیچرل ڈائٹری ہیبٹس پہ ڈالیں, اس کو عادت ڈالیں کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹی اور فزیکل گیمز میں شروع سے حصہ لے. جب شروع سے عادت نہیں پڑے گی تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. اس کو صبح کو روزانہ تھوڑی, صبح نہیں تو شام
کوئی بھی ایک ٹائم بنا لیں. ایکسرسائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صبح ہی ہو, صبح کو اتنی ہسل بحسل ہوتی ہے اور گھر میں کہ پاسبل ہی نہیں ہے. لہٰذا آپ شام کا کوئی ٹائم نکال لیں, اس میں کوئی بچے کو ایکسرسائز کی شروع سے عادت ڈالیں. نمبر 2 کہ جن میں ڈیولپ ہو چکا ہے ان میں کیا کریں؟ ان میں یہ کریں کہ بچے کو سپورٹ کریں, اس کو سارا وقت اس چیز پہ کرٹیسائز مت کریں, پھر وہ چڑ کے کچھ بھی نہیں کرتا. آپ اس کو سپورٹ کریں, اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے یہ پرابلم ہے, بہت سارے بچوں کو اس کو مثال دیں کہ اس کو بھی تھا اس کو بھی تھا, سب یہ کوئی پرماننٹ ڈیزیز نہیں ہے, کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے, آپ اس پہ ایفرٹ کرو گے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. ساتھ ساتھ ڈاکٹر کے بھی لے کے جائیں, ڈاکٹر کے کاؤنسل کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. آج کل یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ بیچارے ماں باپ جو مرضی سمجھائیں, جیسے ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, ہم جو مرضی کہہ لیں, جو چیز ٹیچر نے کہہ دی وہ اس کے دماغ میں بہت اچھی گھس جاتی ہے. سملرلی جو ماں کہتی رہے گی شاید کہ دماغ میں اتنی اچھی نہ آئے, جو ڈاکٹر کہے گا, جو ڈائٹیشین کہے گا. ہاں ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ اس میں ڈائٹیشین کا بھی رول ہے. تو اگر خود سے نہیں ہو رہا, ہمیشہ میں یہ پیشنٹ کو سمجھاتی ہوں, پیشنٹ آتے ہیں کہ ہم 2-3 مہینے ٹرائی کرتے رہے, ہمارا ویٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. میں کہتی ہوں بیٹا وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم نے ایک تو ایک ٹارگٹ نہیں بنایا, دوسرے یہ کہ ہم نے اپنی ڈائٹ, ہم ڈائٹیشین تو نہیں ہے نا کہ ہم اپنی ڈائٹ کو بیلنس بھی رکھیں اور ہم اس کو کلین بھی رکھیں, کلین ایٹنگ کریں. ہم 2 دن ڈائٹنگ کر کے تیسرے دن جا کے کہتے ہیں 2 دن بہت ہو گیا, تیسرے دن جا کے ہم پیٹ بھر کے یا دل بھر کے اپنی مرضی کی چیز کھا لیتے ہیں. سو ڈائٹیشین کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ہمیشہ میں موسٹلی اوور ویٹ پیشنٹ کو جو یہ بتائے کہ مجھ سے خود سے نہیں ہو رہا, میں اس کو ہمیشہ یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ وہ ڈائٹیشین سے ریویو کریں اور ڈائٹیشین کو اس میں ضرور انوالو کریں.